محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے کئی مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ کئی مقامات پر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ بعض اضلاع میں شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے۔ کومرمبھی آصف آباد، منچریال، راجنا سرسلہ، کریم نگر، پیدا پلی، بھدرادری کوتاگوڑم، بھوپال پلی، ملگ، محبوب آباد، جنگاؤں، ورنگل، ہنمکنڈا میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حسین ساگر میں ایک کشتی پھنس گئی۔ تکنیکی خرابی کے سبب 60 مسافرین کے ساتھ یہ کشتی جھیل میں اچانک رک گئی، جس کے بعد بچاؤ ٹیم نے وہاں پہنچ کر کشتی میں سوار مسافرین کو محفوظ طور پر بچانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ ملک اگر مذہب اور ذات پات کی زنجیروں میں جکڑا جائے تو ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے نوجوانوں کو انسانی وسائل قرار دیتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ وہ سیکولر جذبات کے ساتھ پروان چڑھیں۔ تارک راما راؤ نے حیدرآباد گروتھ کوریڈور کے مرکزی دفتر میں پروفیسر لکشمن کی تدوین کردہ کتاب کی رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے تشویش کا اظہار کیا کہ ایک ایسے وقت جب تمام شعبے ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہے ہیں، ایسے میں ذات پات اور مذہبی جنونیت کو پیدا کیا جاتا ہے تو اس سے ملک کو شدید نقصان پہنچے گا۔ عالمی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے طلباء اس وقت ملک میں رونما ہونے والے ناخوشگوار واقعات پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو تاریخ سے واقفیت کی ضرورت ہے اور ذات پات اور مذہب کے نام پر لڑائی کے چکر میں نہ پھنسنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مذہب ایک نشے کی طرح بن چکا ہے اور تلنگانہ کے پورے سماج کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ لذت ریسٹورنٹ میں موبائل کی چوری کرتے ہوئے 2 کم عمر لڑکے پکڑے گئے۔ ان کی شناخت 16 سالہ محمد عزیز اور 13 سالہ محمد عبداللہ کے طور پر کی گئی ہے۔ ان دونوں لڑکوں کو بھوانی نگر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ کے قریب دریائے گوداوری کی آبی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے بعد عہدیداروں نے خطرے کا دوسرا نشان لگا دیا ہے۔ پشکر گھاٹ اور دیگر چھوٹی چھوٹی دکانات میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ خطرے کا تیسرا نشان جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ یہاں پر دریائے گوداوری کی آبی سطح 10.87 TMC تک پہنچ چکی ہے۔ لکشمی بیرج پر بھی بارش کا پانی آ گیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ ریکارڈ سطح پر پانی کا بہاؤ درج کیا گیا ہے۔ جگتیال ضلع میں تیلگو نیوز چینل NTV کے نمائندے ضمیر کی تلاش کا کام کیا جا رہا ہے، جو کار کے ساتھ پانی میں بہہ گئے تھے۔ ریاستی وزیر کے ایشور، جگتیال کے رکن اسمبلی ڈاکٹر کے سنجے نے ان کاموں کا معائنہ کیا اور مختلف ہدایات دیں۔ بھونگیر کے رکن پارلیمنٹ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے نارکٹ پلی منڈل کے برہمنا ویلگم گاؤں میں 25 لاکھ روپے کے MP فنڈ سے CC روڈ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ جان بوجھ کر برہمن ویلگا گاؤں میں اس پروجیکٹ کی تکمیل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے ان کو شہرت ملے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کالیشورم پروجیکٹ کے نام پر آندھرا کے ٹھیکیداروں سے کئی کروڑ روپے حاصل کیے گئے۔ ملگ ضلع میں بارش اور سیلاب کی صورتحال پر حکام نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بارش کے سبب کئی مواضعات زیر آب آ گئے ہیں اور بارش کا پانی کئی جگہوں پر جمع ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بارش کے پانی سے فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ حکام نے پہلی مرتبہ بارش کی صورتحال کا ڈرونز کے ذریعے جائزہ لیا۔ پیداپلی ضلع کے منتھنی میں دریائے گوداوری کے پانی میں اضافے کے سبب مندر کے قریب بڑے پیمانے پر پانی جمع ہو گیا، جس کے نتیجے میں مندر کا پجاری، اس کے 17 ارکان خاندان اور دیگر 3 ماہی گیر مندر میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں، جنہوں نے ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی خواہش کی ہے، کیونکہ پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ متاثرین نے کہا کہ ان کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پر برقی اور سیل فون کی بھی سہولت نہیں ہے۔ ان کو بارش سے متعلق کوئی معلومات بھی نہیں مل رہی ہیں۔ کانگریس کے رکن اسمبلی سریدر بابو سے رابطہ کیا گیا، جنہوں نے کشتی بھیج کر ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔
ملک ضلع میں دریائے گوداوری کی آبی سطح خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے آبگیر علاقوں میں ہوئی شدید بارش کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مرکزی حکومت کل سے بوسٹر ڈوز مفت فراہم کرے گی۔ یہ سہولت 75 دنوں کے لیے ہوگی۔ یہ خصوصی مہم 18 سال سے زائد عمر کے گروپ کے افراد کے لیے ملک بھر میں شروع کی جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ کورونا کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنے والی مرکزی حکومت نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو تقاریب کے حصے کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ 18 جولائی سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے آسان انعقاد کے لیے حکومت نے اتوار کی صبح کل جماعتی اجلاس طلب کیا ہے، جبکہ دونوں ایوانوں کے پریسائڈنگ آفیسرز کی جانب سے فلور لیڈرز کا اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ہفتے کو فلور لیڈرز کا اجلاس طلب کیا ہے، جبکہ راجیہ سبھا کے صدر نشین وینکیا نائیڈو نے اتوار کی شام مختلف جماعتوں کے فلور لیڈرز کا اجلاس طلب کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام جماعتوں کے روایتی اجلاس پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے اتوار کی صبح طلب کیا ہے، تاکہ پارلیمنٹ کے اس مانسون ایجنڈے پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے پارلیمنٹ سیشن کے آسان انعقاد کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی تائید حاصل کی جا سکے۔ تقریباً 145 دنوں کے بعد ملک میں کووڈ کے معاملات 20,000 کے قریب درج کیے گئے ہیں اور سرگرم معاملات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ معاملات بڑھ کر 1,36,076 ہو گئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ کے جملہ 20,139 نئے معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 4,36,86,998 تک جا پہنچی ہے۔ اموات کی تعداد بڑھ کر 5,25,557 ہو گئی ہے، کیونکہ مزید 38 اموات ہوئی ہیں۔ بگ باسکٹ نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ہمراہ پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز دارالسلام میں ایک جاب میلہ منعقد کیا۔ بگ باسکٹ کو گھر گھر جا کر سامان پہنچانے کے لیے 1500 لڑکے اور لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بے روزگار نوجوانوں سے اس جاب میلے میں حصہ لینے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ماہانہ 35,000 روپے تنخواہ حاصل کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس موقع پر اسد الدین اویسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ان کے دورے تعلیمی کے تجربات، ان کی گئی محنت و مشقت سے بھی عوام کو واقف کروایا۔ اسد الدین اویسی نے نوجوانوں کو محنت کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ، رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین، رکن قانون ساز کونسل، دیگر لیڈران، بگ باسکٹ مینیجر و دیگر عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ ریاست میں جاری مسلسل بارش کے پیش نظر ترکاریوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بارش کا پانی کھیتوں میں جمع ہو جانے سے بھی ترکاری کاٹنے اور اسے شہر منتقل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ نہ صرف ریاست تلنگانہ بلکہ پڑوس کی ریاستوں میں بھی بارش ہو رہی ہے، جس کے سبب وہاں سے سبزیاں مارکیٹ تک لانے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں اور انہی وجوہات کے سبب سبزیوں کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر مزید بارش ہوتی ہے تو سبزیوں کے دام اور بھی بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب آن لائن خرید و فروخت نے کسانوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ عوام کا منڈیوں کا رخ نہ کرنا کسانوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ شہریوں نے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے پر پریشانی کا اظہار کیا ہے، جبکہ کسان بھی پریشان ہے کہ لوگ آن لائن خریداری کر رہے ہیں اور ان کی منڈیاں خالی پڑی ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ وہ مرکز کی 2 بچوں والی پالیسی کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اس پالیسی کو بھی ملک کے لیے غیر مفید بتایا ہے۔ ٹویٹر پر رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ہندوستان کو خبردار کیا ہے کہ وہ چین کی غلطی نہ دہرائے۔ بتایا گیا ہے کہ ملک میں شرح پیدائش کم ہو رہی ہے اور یہ 2030 تک مستحکم رہے گی۔ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس میں کنٹیکسٹ ہوتا ہے، صرف الفاظ کو غیر پارلیمانی نہیں کہا جا سکتا۔ AIMIM سربراہ اسد الدین اویسی نے پوچھا ہے کہ کیا قومی نشان کے افتتاح کے دوران لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کا PM مودی کے پیچھے بیٹھنا
غیر پارلیمانی نہیں ہے۔ اسدالدین اویسی نے RSS چیف موہن بھاگوت کی جانب سے آبادی بڑھانے سے متعلق دیے گئے بیان پر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ موہن بھاگوت کو ذمہ داری سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ RSS سربراہ موہن بھاگوت کی جانب سے بار بار آبادی سے متعلق بیان بازی کی جاتی ہے اور ایک مخصوص طبقے کے خلاف نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ MP حیدرآباد نے بے روزگاری، ملازمتوں کی فراہمی اور ملک کے دیگر مسائل پر بات نہ کرنے پر RSS سربراہ پر نکتہ چینی کی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے کہا ہے کہ جولائی میں معمول سے 450% زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزیر IT KTR نے ضلع راجنا سرسلہ کلکٹریٹ میں ایک جائزہ اجلاس کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ جانی نقصان نہ ہونے کو یقینی بنائیں۔ ضلع کلکٹر، SP، محکمہ آبپاشی کے افسران و دیگر عہدیداروں کو بھی چوکنا رہنے کی ہدایت جاری کی جا چکی ہے۔ KTR نے بارش سے شدید متاثر ہونے والے پیداپلی، جگتیال اور نرمل کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر آبکاری سرینواس گوڑ نے نیکلس روڈ پر تعمیر کیے جا رہے نیرا کیفے کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو تعمیراتی کام جلد از جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سرینواس گوڑ نے نیرا کیفے سے متعلق ایک جائزہ اجلاس بھی منعقد کیا۔ انہوں نے نیرا کیفے کی تعمیراتی کاموں سے متعلق تبادلہ خیال کرتے ہوئے بہت جلد نیرا کیفے کی تعمیر مکمل ہو جانے کی بات کہی۔ سرینواس گوڑ نے بوتلوں کے ڈیزائن اور لیبلز کی بھی جانچ کی ہے۔ ریاستی وزیر نے وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے شہر حیدرآباد میں نیرا کیفے کی تعمیر کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا ہے اور اس فیصلے کی بھرپور ستائش بھی کی ہے۔ محکمہ آبکاری کے جوائنٹ کمشنر اجے راؤ، ڈپٹی کمشنر ڈیوڈ روی کانت، دتا راجو گوڑ، اسسٹنٹ کمشنر چندریا، محکمہ آبکاری کے ڈائریکٹر سرفراز احمد، محکمہ سیاحت کے MD منوہر و دیگر ان کے ہمراہ موجود تھے۔ صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی محمد سلیم نے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے فراہم کی جانے والی سول سروس کی مفت کوچنگ سے استفادہ حاصل کرنے کی گریجویٹس امیدواروں سے پرزور اپیل کی ہے۔ محمد سلیم نے آج ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی گریجویٹس جن کی عمر 21 تا 32 سالوں کے درمیان ہو 30 جولائی کو منعقد ہونے والے اس انٹرنس ٹیسٹ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ محمد سلیم نے کہا ہے کہ کامیاب امیدواروں کو سول سروس کی مفت کوچنگ میں داخلہ دیا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ 30 جولائی کو انٹرنس ٹیسٹ ٹمریز خیرت آباد میں صبح 11 بجے تا 12 بجے اور دوپہر 2 تا 3 بجے منعقد ہوگا۔ امیدواروں کو انٹرنس ٹیسٹ کے اوقات سے قبل سینٹر پر رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حج کمیٹی صدر نشین محمد سلیم نے اس سنہری موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی پرزور اپیل کی ہے۔ ریاستی وزیر گنگولا کملاکر نے ضلع کریم نگر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ KCR کے احکامات کے بعد ضلع انتظامیہ چوکسی اختیار کیا ہوا ہے۔ گنگولا کملاکر نے بتایا ہے کہ کسی بھی ناگہانی واقعے کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی وزیر نے ایک جائزہ اجلاس میں کہا کہ متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور سیلاب زدہ علاقوں میں موبائل میڈیکل ٹیمیں تعینات کی جا رہی ہیں تاکہ بر وقت طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ منسٹر گنگولا کملاکر نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، بجلی کے کھمبوں اور مینہولوں کے قریب نہ جائیں۔ اس اجلاس میں تمام محکمہ جات کے حکام، میئر سنیل راؤ، ڈپٹی میئر چلا سوروپا ہری شنکر و دیگر نے حصہ لیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن وویک وینکٹا سوامی نے آج صبح سیلاب سے متاثرہ گوداوری کھنی کا دورہ کیا۔ وویک وینکٹا سوامی نے حیدرآباد کے سیلاب متاثرین کی طرح بے گھر ہونے والے افراد کی مدد کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ BJP رہنما نے گوداوری ندی کے بہاؤ اور گنگا نگر علاقے کا بھی معائنہ کیا اور لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ شدید بارش کے دوران گھر سے باہر نہ نکلیں۔ وویک وینکٹا سوامی نے بے گھر افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی ہر ممکن مدد کرنے کا تیقن بھی دیا ہے۔ واضح ہے کہ گوداوری ندی میں شدید طغیانی کی وجہ سے سیلابی پانی مکانات میں داخل ہو گیا ہے اور کئی لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ عوام کمیونٹی ہالز اور فنکشن ہالز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ رچاکونڈا پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے کہا ہے کہ سابق انسپکٹر ناگیشور راؤ سے متعلق تمام تر تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ پولیس کمشنر رچاکونڈا نے متاثرین کو بلا خوف سامنے آنے کے لیے کہا ہے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کا تیقن دیا ہے۔ مہیش بھاگوت نے واضح کیا ہے کہ ناگیشور راؤ کو بچانے کی کوششیں نہیں کی جا رہی ہیں اور نہ ہی ان پر کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ ایک خاتون نے مارٹ پلی انسپکٹر کے ناگیشور راؤ کے خلاف عصمت ریزی کی شکایت درج کروائی تھی، جس کے بعد ناگیشور راؤ کو 11 جولائی کو حراست میں لے لیا گیا اور چرلا پلی جیل منتقل کیا گیا۔
تلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈینشیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی کے سیکرٹری بی شفیع اللہ نے کہا ہے کہ ٹیمریز کے 90% طلباء نے پولی سیٹ 2022 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بی شفیع اللہ نے پولی سیٹ کے شاندار نتائج پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ اساتذہ کی لگن اور طلباء کی جدوجہد کی ستائش کرتے ہوئے بی شفیع اللہ نے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ سیکرٹری ٹیمریز نے میڈیا کو بتایا کہ امتحان میں کامیاب ہونے والے تمام طلباء کا تعلق پسماندہ دیہی علاقوں سے ہے اور ان طلباء کے والدین زرعی مزدور، سبزی فروش، آٹو ڈرائیورز یا یومیہ اجرت پر کام کرتے ہیں۔ تاہم پسماندہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود طلباء نے محنت کی ہے اور کامیابی حاصل کی ہے، جو کہ قابل فخر ہے۔ شفیع اللہ نے ریزیڈینشیل اسکولوں کے قیام اور طلباء کو اعلیٰ درجے کی کوچنگ کی فراہمی پر وزیر اعلیٰ KCR کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود کے ایشور، مشیر حکومت تلنگانہ اقلیتی بہبود AK خان نے طلباء، والدین، پرنسپل، اساتذہ کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ شہر حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے BJP رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان بہت جلد ایک اکھنڈ ہندو راشٹر بننے جا رہا ہے اور کوئی بھی طاقت ہندوستان کو ہندو راشٹر بننے سے روک نہیں پائے گی۔ راجہ سنگھ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہندوؤں کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر جم کر تنقید کی ہے اور غداری کا الزام بھی لگایا ہے۔ BJP رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ملک پر بری نظر ڈالنے والوں پر سرجیکل اسٹرائک کرتے ہیں۔ LB نگر SOT اور حیات نگر پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے قبضے سے 4 لیٹر ہیش آئل برآمد کیا ہے، جس کی مالیت 15 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد کا تعلق وشاکھاپٹنم سے ہے اور یہ وہاں سے ہیش آئل حیدرآباد لا کر گاہکوں کو فروخت کیا کرتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس سے بچنے کے لیے اس مٹیریل کو گفٹ باکس اور ایک پلاسٹک کنٹینر میں پیک کیا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد نے ہیش آئل کو 4 لاکھ روپے فی لیٹر اور 4000 روپے ملی لیٹر فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے کنگ کوٹی میں حبیب علی بغدادی عرف بابی کے خلاف مقامی عوام نے نارائن گوڑا پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کروائی ہے۔ شکایت درج کروانے والے افراد کا کہنا ہے کہ حبیب علی بغدادی کی جانب سے مقامی افراد کو ہراسانی کا سامنا ہے اور ہر روز کی ہراسانی سے تنگ آ کر ان افراد نے نارائن گوڑا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ کنگ کوٹی کے ان مکینوں نے پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند سے حبیب علی بغدادی عرف بابی کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور کنگ کوٹی کی عوام کو اس کی ہراسانی سے راحت دلانے کی درخواست کی ہے۔ افتتاح کے کچھ روز بعد ہی ریاست اتر پردیش کے لکھنؤ کا لولو مال تنازعات میں گھر چکا ہے۔ لولو مال میں نماز کی ادائیگی کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے، جس سے ایک نیا تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو 2 دن پہلے یعنی 12 جولائی کی ہے۔ آج اکھل بھارت ہندو مہاسبھا نے مال کے اندر نماز کی ادائیگی پر اعتراض کرتے ہوئے تمام ہندوؤں سے اس مال کا بائیکاٹ کرنے کو کہا ہے۔ ہندو مہاسبھا کے قومی ترجمان ششیر چترویدی کا کہنا ہے کہ مال میں لوگوں نے فرش پر نماز ادا کی ہے اور یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ مال میں حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے عوامی مقامات پر نماز نہ پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چترویدی نے وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ سے درخواست کی ہے کہ وہ ایسے واقعات کے خلاف کارروائی کریں اور ایسے واقعات دوبارہ نہ ہونے کو یقینی بنائیں۔ ہندو تنظیم نے لولو مال کے اس وائرل ویڈیو کے خلاف لکھنؤ پولیس کو ایک تحریری شکایت بھی پیش کی ہے۔ ہندوستان نے کینیڈا میں بابا خواہ مہاتما گاندھی کے مجسمے کو نقصان پہنچانے کے واقعے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کینیڈا میں ہندوستانی سفیر نے اس واقعے کی ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ یہ واقعہ ریاست انٹوریو کے شہر ریچمنڈ ہل میں واقع وشنو مندر میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ مہاتما گاندھی کے مجسمہ پر زانی اور خالصتانی لفظ لکھا گیا تھا۔ سنگاپور نے سری لنکا کے مفرور صدر گوٹایابا کو پناہ دینے کی تردید کی اور کہا کہ وہ اور ان کی بیوی سنگاپور کے خانگی دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وہ مالے میں 1 دن گزارنے کے بعد سعودیہ کی فلائٹ کے ذریعے سنگاپور پہنچے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم رانل وکرما سنگھے کو کارگزار صدر مقرر کیا ہے۔ دوسری طرف حکومت سری لنکا نے 14 اور 15 جولائی کو شہر کولمبو میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ احتجاجیوں نے جنہوں نے گزشتہ ہفتے کو صدارتی محل پر قبضہ کر لیا تھا اب اس کا تخلیہ کر چکے ہیں۔